طلبہ السلام علیکم۔ آج 12ویں کا پہلا یونٹ 12ویں کے ہسٹری کا پہلا یونٹ کا ویڈیو بنا رہے ہیں ہم آپ کے لیے۔ آج اپنا کورس ہی ختم ہو جائے گا، کل سے انشاءاللہ پولیٹیکل سائنس 12ویں شروع کریں گے۔ اس یونٹ کا نام ہے یورپ میں نشاط الثانیہ اور سائنسی ترقی۔ چلو اس کی مشق حل کرتے ہیں، جیسا کہ پیپر میں ہمارے کو سوالات آتے ہیں اس کے مطابق ہی اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال آتا ہے قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے اور بیانات دوبارہ لکھیے۔ پہلی خالی جگہ ہے اس میں 1440 عیسوی میں خالی جگہ نے پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا۔ خالی جگہ نے 1400 عیسوی میں پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا، اس میں لکھیں گے گوٹینبرگ۔ نمبر 2 ہے 1609 عیسوی میں خالی جگہ نے اصلاح شدہ دوربین بنائی، اس کا صحیح جواب ہے گیلیلیو۔ تیسری خالی جگہ ہے وہ پہلا جہاز راہ تھا جس نے بر اعظم افریقہ کے گرد گول بحری چکر لگایا، اس کا نام ہے بارتھولومیو ڈائز۔ چوتھی خالی جگہ ہے نشاط الثانیہ سے مراد خالی جگہ ہونا ہے، خالی جگہ میں لکھیں میں احیا۔ پانچویں خالی جگہ ہماری ہے یروشلم اور بیت المقدس کے حصول کے لیے لڑی گئی متعدد جنگوں کو خالی جگہ نام سے یاد کیا جاتا ہے، جواب لکھیں گے صلیبی جنگوں۔ اس کے بعد میں اگلا نمبر ہے ہمارا 1187 میں مصر کے سلطان خالی جگہ نے یروشلم کو فتح کر کے ان صلیبی جنگوں کو شکست دے کر کچل دیا، اس کا جواب ہے صلاح الدین ایوبی۔ اگلا نمبر ہے اپنا 7واں جو ہے یورپی اقوام نے علم کیمیا اور معاشیات کے بہت سارے خالی جگہ الفاظ کو اختیار کیا، اس کا جواب ہے عربی۔ اگلا نمبر ہے ہمارا نشاط الثانیہ کے زمانے میں ایک نئی فکر کے مرکز کو تشکیل دیا گیا جسے خالی جگہ کہتے ہیں، اس کا جواب ہے ہمارے پاس میں انسانیت۔ اگلا نمبر ہے 9واں 1609 عیسوی میں گیلیلیو نے علم فلکیات کے شعبے میں مزید کھوج بین کے لیے عمدہ خالی جگہ تیار کی، خالی جگہ میں ہم لکھیں گے دوربین۔ اگلا نمبر ہمارا ہے 10واں نشاط الثانیہ سے قبل کے زمانے میں چرچ نے لوگوں کو آزادانہ خالی جگہ کرنے اور اس کی ترغیب دینے پر پابندیاں لگائیں، اس کا نمبر ہے غور و فکر۔ اگلا نمبر ہمارا 1785 میں ایڈمنڈ کارٹ رائٹ نے خالی جگہ کی ایجاد کی، اس کو لکھیں گے ہم پاور لوم۔ اگلا نمبر ہمارا معاشی سامراجیت دراصل خالی جگہ ہی کا نتیجہ تھی، صنعتی انقلاب، خالی جگہ میں آئے گا صنعتی انقلاب۔ اگلا نمبر ہے جب پرتگیزوں کی حکومت بھارت کے مغربی ساحلی علاقوں میں قائم ہو گئی تو خالی جگہ کو گوا اور کوچی کا پہلا وائسرائے بنایا گیا، اس کا نمبر ہے واسکو ڈی گاما۔ اگلا نمبر ہے اپنا تاہیتی کے ایک جزیرے اور پھول کا نام خالی جگہ کے نام پر رکھا گیا، تاہیتی کے ایک جزیرے اور پھول کا نام خالی جگہ کے نام پر رکھا گیا، خالی جگہ لکھیں بوگون ویلا۔ اگلا نمبر ہے کم سے کم لاگت اور اجرت میں اشیاء تیار کر کے اسے مہنگے داموں پر فروخت کرنا، یہ خالی جگہ کی خصوصیت ہے، سرمایہ دارانہ معیشت، خالی جگہ میں آئے گا سرمایہ دارانہ معیشت۔ اگلا نمبر ہمارا صنعتی انقلاب کی وجہ سے بھارت کی خالی جگہ ہمیشہ کے لیے زوال پذیر ہوئی، اس میں ہم لکھیں گے صنعت پارچہ بانی۔ اگلا نمبر آتا ہے ہمارا سوال نمبر 1 کا بے، گروہ بے میں دی گئی غلط جوڑی پہچانیے اور اسے درست کر کے لکھیے۔ گروہ الف اور بے، الف میں 4 الفاظ ہیں، نمبر 1 جان کے، اس کے سامنے لکھا ہے فلائنگ شٹل، نمبر 2 ہے سیموئل کرمپٹن، اس کے سامنے لکھا ہے کاٹن جن، نمبر 3 ہے ایڈمنڈ کارٹ رائٹ، اس کے سامنے لکھا ہے پاور لوم، اس کا چوتھا ہے جیمس واٹ، اس کے سامنے لکھا ہے بھاپ کا انجن۔ اس میں غلط جوڑی ہماری ہے سیموئل کرمپٹن کاٹن جن، صحیح جوڑی ہے سیموئل کرمپٹن اسپیننگ مول۔ دوسرا جوڑی ہے ہمارے پاس الف اور بے کا گروہ، نمبر 1 ہے گیلیلیو اصلاح شدہ دوربین، نمبر 2 ہے جوہان گوٹنبرگ، اس کے سامنے لکھا ہے حیوانات کی جماعت بندی، تیسرا ہے بنجامن فرینکلن، اس کے سامنے لکھا ہے روشنی اور برقی توانائی، چوتھا ہے رابرٹ بوائل، اس کے سامنے لکھا ہے گیسوں کے بارے میں تحقیق۔ اس میں غلط جوڑی ہے جوہانس گوٹنبرگ حیوانات کی جماعت بندی، صحیح جوڑی ہے جوہانس گوٹنبرگ چھاپا خانے کی ایجاد۔ گروہ الف اور گلوبے تیسرا گروہ دیا ہے، نمبر 1 ہے مارکو پولو، اس کے سامنے لکھا چین کا مشہور سیاح، دوسرا ہے ابن بطوطہ مشہور فلسفی اور سیاح، تیسرا ہے بارتھولومیو ڈائز، اس کے سامنے لکھا ہے افریقہ کا کنارے کی دریافت، چوتھا لکھا ہے کرسٹوفر کولمبس، اس کے سامنے لکھا ہے امریکی جزائر کی دریافت۔ جواب میں غلط جوڑی ہے مارکو پولو چین کا مشہور سیاح، صحیح جوڑی ہے مارکو پولو اٹلی کا
सहिया। उसके बाद चौथा ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप है अलीफ और बे का। नंबर 1 है थॉमस बेल, उसमें लिखा है कपड़े पर छपाई की मशीन। दूसरा है जॉन्स वॉट, उसमें लिखा है प्रिंटिंग प्रेस। तीसरा है रॉबर्ट फ्लिंटन, उसके सामने लिखा है कलर मिंट। चौथा है जॉर्ज स्टीफन, उसके सामने लिखा है रेलवे इंजन। गलत जोड़ी इसमें है जेम्स वॉट प्रिंटिंग प्रेस, सही जोड़ी है जेम्स वॉट भाप का इंजन। पांचवा ग्रोह है, इसके अंदर अलिफ के अंदर 4 अल्फाज दिए हुए। नंबर 1 है कैप्टन जेम्स कुक, उसमें लिखा हुआ है फ्रांसीसी मल्लाह। दूसरा है लुइस एंटोनी दी बोगनविला, उसके सामने लिखा है ताहिती का सफ़र। तीसरा है मैंगो पार्क, उसके सामने लिखा है दरियाए नाइजीरिया के रास्ते की खोज। चौथा है अलबैरूनी, दुनिया का गोल नक्शा व आबी तवानाई का मुअज्जिद। जवाब है गलत जोड़ी कैप्टन जेम्स कुक फ्रांसीसी मल्लाह, सही जोड़ी है कैप्टन जेम्स कुक बरतानवी शाही बहरी फ़ौज के कप्तान। अब उसके बाद हमारे सवाल आता है ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाले अल्फाज लिखिए। इसमें नंबर 1 दिया है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, मैगेलन। जवाब है मैगेलन। दूसरा है फ्लाइंग शटल, स्पेनिंग जीन, कलरमिंट, स्पेनिंग मोल। जवाब है कलरमिंट। तीसरा है जेम्स वॉट, क्रिस्टोफर कोलंबस, रॉबर्ट फ्लिंटन, जॉर्ज स्टीफन। जवाब है क्रिस्टोफर कोलंबस। चौथा है इंग्लिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, भारत, जर्मनी। जवाब है भारत। पांचवा है माशी साम्राज्यत के इर्तिका की वजूहात, शिद्दत पसंद, कौम परस्ती, सनतकारी, दाखिल खुद मुख्तारी, नस्ली बरतरी के जज्बात। जवाब है दाखिल खुद मुख्तारी। छठा है सैमुअल चैंपियन। दूसरा है एबल जॉनसन तस्मान, गैलीलियो, मिंगो पार्क। जवाब है इसमें गैलीलियो। उसके बाद में आबी तवानाई का इस्तेमाल, उसमें है भाप का इंजन, सिलाई मशीन, भाप से चलने वाली कश्ती, रेलवे इंजन। जवाब है सिलाई मशीन। अगला है तारीख़ी मकामात, अशख़ास और वाक़े का नाम लिखिए। उसमें है तजुर्बाती साइंस का बानी, उसको लिखेंगे गैलीलियो। उसके बाद दूसरा है सवाल वो साइंसदान जिसने ये नज़रिया पेश किया कि हमारे निज़ाम का मरकज़ सूरज है, ज़मीन नहीं। जवाब है निकोलस कोपरनिकस। तीसरा है वारा अहिमर के ज़रिए लिखी गई मज़ामीन जो बरहात सामहिता। जवाब है बरहात सामहिता। अगला सवाल आता है दी गई वजूहात में से मुनासिब वजह चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 है सलीबी जंगें नाकाम हो गई क्योंकि, उसका सही जवाब है पोप और यूरोपीय हुक्मरानों के ज़ाती मफादात के लिए लड़ी गई। दूसरा है एक लंबे अरसे तक जारी रहने वाली सलीबी जंगों की वजह से वजह है उसकी सही यूरोपीय अक़वाम अरबों से राब्ते में आई। तीसरा है छापा खानी की ईजाद निशातुस्सानिया के अहद का एक शाहकार तोहफ़ा है क्योंकि उसकी वजह है इससे आम लोगों में नई नई मालूमात और इल्म को बढ़ावा देने की राहें हमवार हुई। चौथा है गैलीलियो को तजुर्बाती साइंस का बानी कहा जाता है क्योंकि उसने वजह है सही तजुर्बाती मुशाहिदे की बुनियाद पर अक़ली दलाइल पेश किए। उसके बाद में है पाँचवा अपना जुमला कि सैमुअल क्रम्पटन ने 1779 में स्पेनिंग मोल नामी मशीन, कताई की मशीन ईजाद की जो बहुत मशहूर हुई। उसका सही जवाब है क्योंकि इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब के मुआफ़िक माहौल मौजूद था। उसके बाद में छठा जुमला हमारा है जॉर्ज स्टीफनसन ने भाप के इंजन को पहली मरतबा सड़क के ज़रिए नक़्ल व हमल में इस्तेमाल किया। वजह उसकी वजह से सफ़र की दिक्कतें और वक्त में बेहद कमी आई। अगला नंबर 7वां है क्रिस्टोफर कोलंबस ने मगरिब की सिमत में सीध में सफ़र करने का फ़ैसला किया। वजह उसकी क्योंकि उसका मानना था कि इस तरह वो भारत तक पहुंच सकता है क्योंकि दुनिया गोल है। 8वां है बर्र-ए-आज़म अफ्रीका की दरियाफ़्त के बाद यहाँ यूरोपीय कॉलोनियों में ज़बरदस्त इजाफा होता गया। उसकी वजह क्योंकि बर्र-ए-आज़म अफ्रीका कुदरती दौलत से मालामाल बर्र-ए-आज़म था। 9वां है ताहिती के एक जजीरे और फूल का नाम बोगनविला के नाम पर रखा गया है। उसकी वजह क्योंकि बोगनविला ही वो जहाज़रां था जो बहरुल काहिल उबूल करते हुए ताहिती पहुंचा। उसके बाद में है अगला जुमला अपना नया जो है वो है 11वां इंग्लिस्तान में कपड़े की सनत को उरूज हासिल हुआ क्योंकि उसका जवाब है इंग्लिस्तान की नम आबू हवा सूती कपड़ों और धागों की पैदावार के लिए मुनासिब थी। 12वां है अपना सनती इनकलाब भारतीयों के ज़बरदस्त इस्तेहसाल का सबब बना क्योंकि उसकी वजह बड़े पैमाने पर बदेसी माल पूरे मुल्क में पहुंचाया गया। अगला सवाल हमको आता है दिए गए नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और उस पर मबनी सवालात के जवाबात लिखिए। इसके अंदर पहला है कोलंबस के ताल्लुक़ से सवालात दिए गए हैं नक्शे पर। कोलंबस ने अपने सफ़र का आगाज़ किस मुल्क से किया था? उसका जवाब है कोलंबस ने अपने सफ़र का आगाज़ स्पेन मुल्क से किया था। दूसरा सवाल है कोलंबस ने अपने बहरी सफ़र का आगाज़ में बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के किन जज़ायर पर पड़ाव डाला था? उसका जवाब है कोलंबस ने अपने बहरी सफ़र के आगाज़ में बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के केंद्रीय जज़ायर पर पड़ाव किया था। तीसरा सवाल है कोलंबस ने अपने बहरी सफ़र का इख्तिताम अफ्रीका के किन जज़ायर पर किया?
جواب ہے کولمبس نے اپنے بحری سفر کا اختتام امریکہ کے کیوبا جزائر پر کیا۔ چوتھا سوال ہے کولمبس بر اعظم امریکہ کے کس حصے میں پہنچا تھا؟ جواب ہے کولمبس بر اعظم امریکہ کے وسطی حصے میں پہنچا تھا۔ پانچواں سوال ہے نقشے کے مطابق کولمبس نے امریکی علاقوں کی سمت کل 4 بحری سفر۔ پانچواں سوال ہے نقشے کے مطابق کولمبس نے امریکہ کے علاقوں کی سمت کل کتنے بحری سفر کیے؟ اس کا جواب ہے نقشے کے مطابق کولمبس نے امریکی علاقوں کی سمت کل 4 بحری سفر کیے۔ اس کے بعد کا نقشہ ہے اپنا دوسرا، واسکو ڈی گاما کے تعلق سے سوالات اس پر پوچھے گئے ہیں۔ اس کے اندر پہلا سوال ہے واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر کا کہاں سے شروع کیا؟ جواب تھا واسکو ڈی گاما نے اپنا سفر لسبن پرتگال سے شروع کیا۔ دوسرا اس میں سوال ہے واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر کے دوران جنوبی افریقہ کے کس کنارے پر پڑاؤ کیا؟ جواب ہے واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر کے دوران جنوبی افریقہ کے کیپ آف گڈ ہوپ کے کنارے پر پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر کا اختتام کس مقام پر کیا؟ اس کا جواب ہے واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر کا اختتام کالیکٹ کی کرناٹک مقام پر کیا۔ چوتھا سوال ہے اپنا واسکو ڈی گاما اپنے بحری سفر میں کن سمندروں کو عبور کیا؟ اس کا جواب ہے واسکو ڈی گاما نے اپنے بحری سفر میں بحر الکاہل، بحر الہند، بحر عرب اور سمندروں کو عبور کیا۔ پانچواں سوال ہے واسکو ڈی گاما کالیکٹ پہنچنے سے پہلے افریقہ کی کس بندرگاہ پر ٹھہرا؟ پانچواں کا جواب ہے واسکو ڈی گاما کالیکٹ پہنچنے سے پہلے افریقہ کی مالنڈی بندرگاہ پر ٹھہرا۔ اس کے بعد اپنا جو نقشہ ہے وہ ہے بارتھولومیو ڈائز کے تعلق سے۔ بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر کا آغاز کس مقام سے کیا؟ اس کا جواب ہے بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر کا آغاز لسبن پرتگال کے مقام سے کیا۔ دوسرا سوال ہے بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر کے آغاز پر کن جزائر پر قیام کیا؟ اس کا جواب ہے بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر کے آغاز میں کیپ ورڈے جزائر پر قیام کیا تھا۔ تیسرا سوال ہے اپنا بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر میں کس سمندر کو عبور کیا؟ بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر میں بحر الکاہل سمندر کو عبور کیا۔ اگلا چوتھا سوال ہے بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر میں بر اعظم افریقہ کا کون سا کنارہ دریافت کیا؟ اس کا جواب ہے بارتھولومیو ڈائز نے اپنے بحری سفر میں بر اعظم افریقہ جنوبی کنارہ دریافت کیا۔ پانچواں سوال ہے بارتھولومیو ڈائز نے بر اعظم افریقہ کے جنوبی کنارے کا کیا نام رکھا؟ پانچواں کا جواب ہے بارتھولومیو ڈائز نے بر اعظم افریقہ کے جنوبی کنارے کا نام کیپ آف گڈ ہوپ رکھا تھا۔ اس کے بعد میں ہمارے کو سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل تصورات خاکہ مکمل کیجیے۔ جیسے یہاں پہ پہلا خاکہ دکھا ہے، جغرافیائی دریافتیں نام دیا ہے جنہوں نے دریافت کیے تھے: منگو پارک، مارکو پولو، ایبل تسمان، جہاز راں ہنری۔ اس کا جواب اس طریقے سے ہے کہ منگو پارک نے دریائے نائجیریا کے راستے کی دریافت کی، مارکو پولو نے چین اور ایشیا ملک کا تعارف کروایا، اور ایبل تسمان نے کارپینٹریا اور کونس لینڈ دریافت کیا، جہاں ذرا ہنری نے ماڈیریا اور ایروز جزائر کی دریافت کی۔ اس کے بعد کا اپنا جو دوسرا ہے خاکہ وہ ہے یورپ میں سائنس کی ترقی کے لیے واقف ادارے لندن، روم، فرانس، فلورنس، ہے نا۔ اس کا جواب اس طریقے سے دیا ہوا ہے: رائل سوسائٹی فار امپروونگ نیچرل نالج لندن، روم کے اندر اکیڈمی آف لنکس ایڈیا لنکن اکیڈمی، فرانس میں ہے فرینچ اکیڈمی آف سائنس، اور فلورنس میں ہے اکیڈمی آف ایکسپیریمنٹ۔ اس کے بعد میں اگلا خاکہ ہمارا ہے تیسرا، صنعت پارچہ بانی کی ایجادیں۔ اس میں جان کے ہے، جیمز ہارگوویز ہے، سیموئل کرمپٹن ہے، ایڈمنڈ کارٹرائٹ ہے۔ جان کے نے فلائنگ شٹل، جیمز ہارگوویز نے اسپیننگ جینی، اسپیننگ مل سیموئل کرمپٹن نے، اور پاور لوم ایڈمنڈ کارٹرائٹ نے ایجاد کیا۔ اس کے بعد کا اگلا خاکہ ہے مشینیں اور ان کے معجد: جیمس واٹ، تھامس بیل، رابرٹ فلٹن، جارج اسٹیفنسن۔ جیمس واٹ نے بھاپ کا انجن، تھامس بیل نے کپڑے پر چھپائی کی مشین، بھاپ سے چلنے والی کشتی بنائی رابرٹ فلٹن نے، اور جارج اسٹیفن نے بنایا تھا ریلوے انجن۔ اگلا خاکہ ہمارا ہے مہم جو ملا اور ان کی کھوج، ان کے نام ہے مارکو پولو، بارتھولومیو ڈائز، کولمبس، امریگو ویسپوسی۔ مارکو پولو چین، بارتھولومیو ڈائز کیپ آف گڈ ہوپ بر اعظم افریقہ، امریکہ کولمبس اور وینزویلا امریگو ویسپوسی۔ اس کے بعد میں ہے ہمارا سوال نمبر آتا ہے، اپنے کو جو بھی مختصر نوٹ لکھے ہیں تصورات کو واضح کیجیے۔ اس میں پہلا ہے ہم کو صلیبی جنگیں، اس میں لکھنا ہے 11ویں صدی میں یروشلم اور بیت الحرم اور بیت المقدس دو ایسے شہر مانے جاتے تھے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمان حکمرانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس مانے جاتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں عیسائیوں کے ذریعے ان مقدس شہروں کے دوبارہ حصول کے لیے لڑی گئی متعدد جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے یورپ میں دھات کے کام۔ اس میں جواب ایسا ہے کہ یوں تو انگلستان میں لوہے کی بے شمار کانیں موجود تھی، مگر خالص لوہے کو حاصل کرنے کے لیے جدید ٹیکنیک کی ضرورت تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ لوہے کی بھٹیوں میں لگنے والا ایندھن لکڑی سے کوئلے پر آ گیا، جس سے زیادہ درجہ حرارت حاصل ہونا ممکن ہوا۔ خالص لوہے کی بڑے پیمانے پر پیداوار کا موجب بنا۔ بعد میں بھٹی کو طے شدہ درجہ حرارت تک جلانے اور گیس بھرنے کا عمل کو جاری رکھنے کے لیے مخصوص مشینیں بنائی گئی۔
1865 میں پگھلے ہوئے لوہے سے اسٹیل کی پیداوار کے عمل کی ایجاد ہوئی۔ اس طرح لوہے کی صنعت میں ایک بڑی تعداد کے دور سے گزری۔ لوہے کی پٹیاں بنانے کے طریقے میں ترقی ہوئی اور لوہے کے پیڑ مثلاً ریل کی پٹریاں اور بنائی جانے لگی۔ تیسرا ہے نشاط الثانیہ، جس پر نوٹ لکھنا ہے۔ اس نے جواب میں لکھیں گے، اس دور نے انسانی ذہانت، انسانی عقل و صلاحیت اور طرز زندگی کو ایک نئی سمت عطا کی۔ عوام میں کائنات کے اسرار کو جاننے کے لیے سائنسی طریقے اختیار کرنے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے نئے نئے طریقوں سے شاعری، ڈرامے اور ناول لکھنے شروع کیے۔ چوتھا نوٹ ہے جدید سائنس کی ترقی۔ اس میں جواب میں لکھیں گے، سائنسدانوں نے سچائی اور حقیقت کی تحقیق کے لیے سختی سے سائنسی طریقے کا استعمال کرنا شروع کیا، جس میں تجرباتی طریقے پر زور دیا گیا۔ اس طریقے نے جدید سائنسی دور کا آغاز کیا۔ نشاط الثانیہ کے دور میں علم، ریاضی، سائنس اور ادب کی تعلیم کو اہمیت دی۔ لیونارڈو ڈا ونسی کے کارناموں کو ہم اس دور کی مثال بتا سکتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یورپ کے 17ویں صدی کے طبعی سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ 17ویں صدی کے سائنسدانوں نے ذیل کی چیزوں پر زور دیا، وقت اور جگہ کی بجائے تجربات اور متعدد تجربات کے مشاہدے پر سائنسی اصولوں کو پرکھنا، ابھرتے ہوئے سائنسی اصول و قوانین کو سائنسی ضابطوں اور قوانین میں تبدیل کرنا، نئے سائنسی نظریات کی تخلیق کرنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام عوامل نے سائنس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نمبر 4 ہے فرڈینانڈ میگیلان۔ جواب ہے، فرڈینانڈ میگیلان کو اسپینی جہازراں کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جس نے دنیا کے گرد پہلا چکر لگانے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے وہ جب یہ گول چکر مکمل کرنے کے قریب تھا تب وہ فلپائن کے قریب جنگلی باشندوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے سفر جاری رکھا اور دنیا کا پہلا گول بحری چکر مکمل کیا۔ اس سفر کا منصوبہ اسپین کے بادشاہ چارلس اول نے تیار کیا تھا۔ لوئس اینٹونی بوگنویلا، 5ویں نوٹ۔ اس پہ جواب میں یہ لکھیں گے، یہ ایک فرانسیسی ملاح اور جہازراں تھا۔ وہ بحر الکاہل کو عبور کرتے ہوئے تاہیتی پہنچا۔ 1771 میں اس نے دنیا کا بحری سفر اس نام سے کتاب لکھی، جس میں اس نے اپنے تاہیتی کے بحری سفر کی معلومات درج کی۔ اس کی درج کی ہوئی معلومات کی بنا پر ہی فرانسیسی عیسائی مشنریاں 19ویں صدی میں تاہیتی کے مقام تک پہنچی۔ وہاں انہوں نے فرانسیسی نوآبادیت قائم کی۔ تاہیتی کے ایک جزیرے اور پھول کے نام بوگنویلا کے نام پر رکھا گیا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال آتا ہے ہمارے کو، مندرجہ ذیل بیانات کی وجوہات بیان کیجیے۔ اس کے اندر پہلا ہے، ایسا مانا جاتا ہے کہ یورپ میں نشاط الثانیہ 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اس کا جواب ہے، یورپ میں نشاط الثانیہ کا آغاز 14ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی عیسوی میں بام عروج پر پہنچ گیا۔ یہ 3 صدیاں الگ دلائل اور سائنس کی ترقی پر مبنی ثقافت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اس دور نے انسانی ذہانت، انسانی عقل و صلاحیت اور طرز زندگی کو ایک نئی سمت عطا کی۔ عوام کائنات کے اسرار کو جاننے کے لیے سائنسی طریقے اختیار کرنے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے نئے نئے طریقوں سے شاعری، ڈرامے اور ناول لکھنے شروع کیے۔ سائنس کے شعبے میں بھی ناول نگاری کا نیا تجربہ کیا گیا۔ نشاط الثانیہ سے قبل کے دور میں کائنات کی تخلیق کا نظریہ خدا کے تصور کے گرد گھومتا رہا۔ اب انسانوں نے ایک نئی فکر کے مرکز کو تشکیل دیا۔ اس طرز فکر کو انسانیت کہتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے دور کے یورپی حکمرانوں نے دور دراز کے علاقوں کے دریافت میں ملاحوں اور جہازرانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ان ملاحوں نے اپنے ساتھ ان دور دراز علاقوں کے نئے نئے درخت، پھل، پھول، پودے، جانوروں کی نامعلوم انوکھی نسل اور ہتھیاروں کے بارے میں بھی معلومات لائیں۔ 1543 میں نکولس کوپرنکس نے بتلایا کہ سورج ہمارے سیاراتی نظام کا مرکز ہے، زمین نہیں۔ 1609 عیسوی میں گیلیلیو نے علم فلکیات کے شعبے میں مزید کھوج کے لیے عمدہ دوربین تیار کی۔ کوپرنکس اور کیپلر کے پیش کردہ نظریات کو گیلیلیو نے اپنے دوربین سے تجرباتی مشاہدے کے ذریعے تقویت پہنچائی۔ اس نے طبیعیاتی سائنس کے شعبے میں کھوج کی سہولت فراہم کی۔ بارود کی ایجاد اور چھاپ خانی کی ایجاد نے طریقۂ جنگ اور علم کی اشاعت میں انقلابی تبدیلیاں کی۔ 1440 عیسوی میں دنیا کا پہلا چھاپا خانہ جرمنی میں جوہانس گوٹنبرگ نے جاری کیا۔ اٹلی میں 1441 میں پہلا چھاپا خانہ جاری ہوا۔ چھاپا خانے کی ایجاد نشاط الثانیہ کے عہد کا شاہکار تحفہ ہے۔ اس سے عام لوگ میں نئی نئی معلومات اور علم کو بڑھاوا دینے کی راہیں ہموار ہوئیں۔ 18ویں صدی میں یورپ میں بہت ساری جدید یونیورسٹیاں وجود میں آئیں۔ ان یونیورسٹیوں کے نصاب میں ہومر کی لکھی ہوئی رزمیہ نظمیں، ایلیاڈ اور اوڈیسی، یونانی ڈرامے، مشہور مقرروں کی تقریریں، ادب، مصوری، مجسمہ سازی، اخلاقیات، سیاسیات اور تاریخ وغیرہ مضامین شامل تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں میں آزادانہ غور فکر کا آغاز ہوا۔ دوسرا وجہ ہے صنعتی انقلاب کا آغاز انگلستان میں ہوا۔ اس کی وجہ لکھیں گے، انگلستان میں صنعتی انقلاب کے موافق ماحول موجود تھا۔ بڑے پیمانے پر لوہا اور کوئلہ دستیاب تھا۔ انگلستان کی نم آب و ہوا سوتی کپڑوں اور دھاگوں کی پیداوار کے لیے مناسب تھی۔ ایسے سازگار حالت میں انگلستان میں کپڑے کی صنعت کو عروج حاصل ہوا۔ اسی دوران انگلستان نے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی نو آبادیوں کا قیام
کیا تھا. اس لیے انگلستان کے لیے بآسانی ممکن ہو گیا کہ اپنی صنعتوں کے لیے لگنے والا خام مال اپنی نوآبادیات سے سستے داموں میں حاصل کر سکے. اسی طرح انگلستان نے اپنی صنعتوں میں بننے والے پکے مال کو اپنے بحریے کی مدد سے دوبارہ انہیں نوآبادیات میں روانہ کیا، ایسا تاکہ وہاں ان اشیاء کو بڑے منافع سے فروخت کر سکتے. ان تمام عوامل نے انگلستان کی معیشت میں صنعتی انقلاب کے برپا ہونے کے لیے سازگار ماحول عطا کیا. پیداوار کے نرخ طے کرنا سرمایہ دارانہ معیشت کی اہم خصوصیت تھی. وجہ نمبر 1، سرمایہ دارانہ معیشت میں سرمایہ دار طبقے کا وجود عمل میں آیا جو یا تو مختلف صنعتوں کے مالک تھے یا انہوں نے اپنی ان صنعتوں کے قیام کے لیے سرمایہ فراہم کیا تھا. کم سے کم ممکنہ لاگت میں عام استعمال کی اشیاء تیار کرنا اور زیادہ نفع کمانے کی خاطر کم سے کم اجرت ادا کرنا، یہ سرمایہ دارانہ معیشت کی خصوصیات ہیں. جس طرح ایک گاہک کو اپنی پسند کی اشیاء خریدنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح نجی ملکیت کی صنعتیں اور فیکٹریاں پیداواری اشیاء کی پیداوار کا حق رکھتی ہیں اور انہیں اپنی پیداواری اشیاء کے نرخ اور منافع طے کرنے کا حق حاصل ہے. یہ سرمایہ دارانہ معیشت کی اہم خصوصیت ہے. چوتھا جملہ جس کی وجہ لکھیں گے، صنعتی انقلاب بھارتیوں کے زبردست معاشی استحصال کا سبب بنا. وجہ انگلستان نے اپنی صنعتوں میں بننے والے پکے مال کو اپنے بحریے کی مدد سے دوبارہ انہیں نوآبادیت میں روانہ کیا تاکہ وہاں وہ ان اشیاء کو بڑے منافع سے فروخت کر سکے. ان تمام عوامل نے انگلستان کی معیشت میں صنعتی انقلاب کے برپا ہونے کے لیے سازگار ماحول عطا کیا. یہ صنعتی انقلاب بھارت پر بری طرح اثر انداز ہوا. اس نے بھارتی گھریلو صنعتوں کو زوال پذیر کر دیا. بھارتی صنعتیں پرچبانی ہمیشہ کے لیے انحطاط اور تعطل کا شکار ہو گئی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے انتظامی قوانین صرف برطانیہ کو منافع پہنچانے کے لیے بنائے گئے تھے. بھارت کو دور دراز کے دیہی علاقوں تک برطانوی اشیاء کی فروخت کے لیے ریلوے لائنیں بچھائی گئی اور ان سے بدیسی مال دیہی علاقوں کے بازاروں میں پہنچایا گیا. یہ صنعتی انقلاب بھارتیوں کے لیے زبردست معاشی استحصال میں تبدیل ہو گیا. پھر سوالات ہیں، ہم کو اپنے نظریات بیان کیجیے. اس میں پہلا سوال آتا ہے، 17ویں صدی کے یورپی طبی سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی. اس کا جواب ہم لکھیں گے، نشاط الثانیہ سے قبل کے زمانے میں رومی کلیسا کو نہ صرف لوگوں کی مذہبی زندگی پر بالادستی حاصل تھی بلکہ اسے لوگوں کی عام زندگی میں دخل اندازی کا پورا حق حاصل تھا. چرچ نے لوگوں کے آزادانہ غور و فکر کرنے، اس کی ترغیب دینے پر پابندیاں لگائی. سائنسدانوں نے سچائی اور حقیقت کی تحقیق کے لیے سختی سے سائنسی طریقے کا استعمال کرنا شروع کیا جس میں تجرباتی طریقے پر زور دیا گیا. اس طریقے نے جدید سائنسی دور کا آغاز کیا. نشاط الثانیہ کے دور میں علم ریاضی، سائنس اور ادب کی تعلیم کو اہمیت دی گئی. لیونارڈو ڈا وینسی کے کارناموں کو ہم اس دور کی مثال بتا سکتے ہیں. اس دور میں القیمیہ اپنی صوفیانہ جڑوں سے علیحدہ ہونا شروع ہوا اور بعد میں ایک علیحدہ سائنسی مضمون علم کیمیا میں تبدیل ہو گیا. علم کیمیا میں ہونے والی ترقی نے دھاتوں اور عناصر کے ذرائع کے بارے میں علم کو وسیع کیا. ایسا کہا جاتا ہے کہ یورپ کے 17ویں صدی کے طبی سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی. 17ویں صدی کے سائنسدانوں نے ذیل کی چیزوں پر زور دیا. وقت اور جگہ کی بجائے تجربات اور متعدد تجربات کے مشاہدے پر سائنسی اصولوں کو پرکھنا، ابھرتے ہوئے سائنسی اصول و قوانین کو سائنسی ضابط اور قوانین میں تبدیل کرنا، نئے سائنسی نظریات کی تخلیق کرنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام عوامل نے سائنس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا. اگلا سوال ہے، اضافی پیداوار پر مبنی معیشت نے معاشی کمپرسی اور معاشی سامراجیت کا راستہ اختیار کیا. اس کا جواب ہے، معاشی کمپرسی یا معاشی سامراجیت یہ صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھی. حریف ممالک کے اقتصادی نمو کو پکڑنا اور تندہی سے اپنے ملک کے اقتصادی ترقی کے پیچھے لگے رہنا اس دور میں اہمیت اختیار کر گیا. حریف ممالک پر معاشی پابندیاں لگانے کے لیے اصول وضع کرنا نہایت اہم ہو گیا. حریف ممالک کے سامانوں پر بھاری ٹیکس عائد کرنا، ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں نوآبادیت قائم کرنا، ضرورت پڑنے پر نوآبادیت کے مقامی باشندوں سے جنگیں لڑنا وغیرہ اقدامات معاشی کمپرسی کا حصہ بن گئے تھے. صنعتی انقلاب کا اثر یہ ہوا کہ زائد پیداوار کا ایک سلسلہ دراز ہو گیا. اس کا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی
ایسی معیشتیں وجود میں آئیں جو زائد پیداوار پر مبنی تھی، جنہوں نے معاشی قوم پرستی کو بڑھاوا دیا اور معاشی سامراجیت کی راہ ہموار کی۔ معاشی سامراجیت نے نئے نئے بازاروں پر قبضہ کرنے، سستے داموں میں خام مال کے حصول میں تسلسل لانے، سرمایہ داروں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دینے، ان کے لگائے گئے سرمایہ کو تحفظ مہیا کرنے وغیرہ برے غلط کاموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان تمام غلط کاریوں کی وجہ سے نوآبادیت کے استحصال کا ایک لامتناہی سلسلہ دراز ہوا۔ شدت پسند قوم پرستی، صنعت کاری، نسلی برتری کے نظریات، نوآبادیت سے متعلق جارحانہ طریقۂ کار نے معاشی سامراجیت کے ارتقاء کی حمایت کی۔ اس کے نتیجے میں انگلستان، فرانس، بیلجیم، جرمنی وغیرہ یورپی اقوام کی سلطنتوں کو زبردست توسیع حاصل ہوئی۔ تیسرا سوال ہے ہمارے کو، نشاط الثانیہ کے زمانے میں کلیسا کے جبر و استبداد کا خاتمہ ممکن ہوا؟ جواب: نشاط الثانیہ سے قبل کے زمانے میں رومی کلیسا کو نہ صرف لوگوں کی مذہبی زندگی پر بالادستی حاصل تھی، بلکہ اسے لوگوں کی عام زندگی میں دخل اندازی کا پورا حق حاصل تھا۔ کلیسا نے لوگوں کو پیسے کی ادائیگی کو لازمی قرار دے کر لوگوں کا استحصال کیا۔ چرچ نے لوگوں کے عدداً غور و فکر کرنے اور اس کی ترغیب دینے پر پابندیاں لگائیں۔ جس کسی نے بھی کیتھولک چرچ کے ذریعے کی گئی بائبل کی تشریح کی مخالفت کی ہمت کی یا اس کے الگ تشریح کرنے کی جرات کی، چرچ نے اسے سزائے موت سنائی۔ نشاط الثانیہ کے زمانے میں موجود انسانیت نواز نظری نے کیتھولک چرچ کے جبر و استبداد کے خلاف جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشاط الثانیہ کے زمانے میں کلیسا کے جبر و استبداد کا خاتمہ ہو گیا۔ اگلا سوال ہمارا ہے چوتھا، گیلیلیو کو تجرباتی سائنس کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس بیان کو تقویت پہنچانے کے لیے گیلیلیو کے کارنامے لکھیے۔ جواب ہے سن 1564 سے 1642 گیلیلیو نے تجرباتی مشاہدے کی بنیاد پر عقلی دلائل پیش کی اور ان مشاہدات پر مبنی نظریات کی تشکیل کی۔ اس لیے گیلیلیو کو تجرباتی سائنس کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ مختلف اوزان کے اجسام کی اٹلی کے پیسا کے مینار کی بلندیوں سے نیچے گرنے کی رفتار اصل وزن میں کمی کے باوجود یکساں ہوتی ہے، جس سے ارسطو کا نظریہ وزنی اجسام ہلکے اجسام سے زیادہ تیز رفتار سے نیچے گرتے ہیں مکمل طور سے ناکام ثابت ہوا۔ اپنی اصلاح شدہ دوربین کی مدد سے گیلیلیو نے انقلاب برپا کر دیا۔ دوربین کی صلاحیتوں کو موجودہ دوربین سے کئی گنا زیادہ بڑھانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس دوربین سے ملاحوں کو زبردست فائدہ حاصل ہوا، انہیں سمندر میں زمین کا اندازہ لگانا آسان ہو گیا۔ اپنی اس دوربین کی مدد سے ہی وہ مشتری کے 4 تابع سیاروں کو دریافت کر سکا۔ گیلیلیو نے ارسطو کے اس نظریے کو بھی غلط ثابت کرنے کے لیے ثبوت مہیا کیے۔ چاند بذات خود روشن ہے اور ہموار مستح ہے۔ گیلیلیو نے بتایا کہ چاند پر پہاڑ اور وادیاں موجود ہیں، اس پر جو روشنی نظر آتی ہے دراصل سورج کی منعکس کی ہوئی روشنی ہے، یعنی چاند بذات خود روشن نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی پتہ لگایا کہ سورج بذات خود اپنے گرد گردش کرنے میں کتنا وقت لیتا ہے، جو 27 دن پر مبنی ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ گیلیلیو پہلا سائنسداں تھا جس نے سورج میں موجود دھبوں کا مشاہدہ کیا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کی مفصل جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، یورپی صلیبی جنگوں کی وجوہات اور اثرات بیان کیجیے۔ جواب ہے 11ویں صدی عیسوی میں یروشلم اور بیت الحرم 2 ایسے شہر مانے جاتے تھے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمان حکمرانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس مانے جاتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں عیسائیوں کے ذریعے مقدس شہروں کے دوبارہ حصول کے لیے لڑی گئی متعدد صلیبی جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ، صلیبی جنگوں کی حمایت۔ اپنے مذہب کی بقا کی خاطر لڑی جانے والی ان جنگوں کی سوچ سے عام لوگ بہت متاثر تھے۔ کہتے لوگ چرچ کے سب سے بڑے اعلیٰ عہدیدار پوپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی ان صلیبی جنگوں میں حصہ لے گا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ بغیر حساب کتاب کے فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ اس اعلان کی وجہ سے عام لوگوں نے بڑے پیمانے پر صلیبی جنگوں میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ یورپ میں موجود سماجی اور سیاسی حالت بھی ان جنگوں کے آغاز کا سبب بنے۔ رومی حکمراں سیریا، شام اور بر صغیر ایشیا ہند کو اپنے تسلط لانے کے لیے سخت کوشش کر رہے تھے۔ اٹلی کے 2 بڑے تجارتی شہر مراکز، وینس اور جینوا کے امیر تاجر وسط ایشیا کے تجارتی مراکز سے تجارتی رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ 1187 میں مصر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ ان صلیبی جنگوں کو شکست دی اور کچل دیا۔ حالانکہ یہ صلیبی جنگیں اس کے بعد بھی جاری رہی۔ ایک لمبے عرصے کے دوران کل 9 صلیبی جنگیں لڑی گئی۔ اس کے بعد میں صلیبی جنگوں کے اثرات، جس میں لکھا ہے کہ چند مورخین کے مطابق ان صلیبی جنگوں کی وجہ سے یورپ میں جاگیردار نظام کے خاتمے کا آغاز ہوا۔
پوپ پر کیا جانے والا اعتقاد زوال پذیر ہوا۔ وسط ایشیائی علاقوں سے رابطے میں اضافے کی وجہ سے اٹلی اور جرمنی کے شہروں کے لیے تجارت کی نئی راہیں کھل گئیں۔ اس دور میں تاجروں کی جماعت کو عروج حاصل ہوا۔ یورپی طریقۂ جنگ میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں۔ یورپی اقوام نے قلعوں کی تعمیر، ان کے نظام کے لیے فوجی چھاؤنیوں کی تعمیر، پل بنانے اور فوج کی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل حرکت کرنے اور دشمن کے راستوں کو تباہ کرنے وغیرہ اقدامات میں مہارت حاصل کی۔ مختلف قسم کے نئے درخت، پھل، خوشبوجات، شکر، اس کے علاوہ کھادی اور ریشم کے مختلف طرز کے لباس، مسالے اور طبی جڑی بوٹیاں وغیرہ سے یورپی اقوام کو آگاہی حاصل ہوئی۔ ایک لمبے عرصے تک جاری رہنے والی ان صلیبی جنگوں کی وجہ سے یورپی اقوام عربوں سے رابطے میں آئی۔ انہیں کئی نئے مضامین سے واقفیت حاصل ہوئی۔ یورپی اقوام نے علم کیمیا اور معاشیات کے بہت سارے عربی الفاظ کو اختیار کیا۔ نشاط الثانیہ کے زمانے میں سائنس کی ترقی اور سائنسی ایجادات کے بارے میں مفصل معلومات دیجیے۔ اس کا جواب ہے نشاط الثانیہ کے زمانے میں سائنس کی ترقی اور سائنسی ایجادات کی معلومات ذیل کے مطابق ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یورپ کے 17ویں صدی کے طبعی سائنسدانوں نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ 17ویں صدی کے سائنسدانوں نے ذیل کی چیزوں پر زور دیا: وقت اور جگہ کی بجائے تجربات اور متعدد تجربات کے مشاہدے پر سائنسی اصولوں کی پرکھ کرنا، ابھرتے ہوئے سائنسی اصول و قوانین کو سائنسی ضابطوں اور قوانین میں تبدیل کرنا، نئے سائنسی نظریات کی تخلیق کرنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام عوامل نے سائنس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس دور میں مختلف آلات مثلاً قطب نما، دوربین، تپش پیما اور بیرومیٹر وغیرہ ایجاد کیے گئے۔ انتہائی چھوٹے اجسام کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس دور میں خوردبین کی ایجاد ہوئی۔ رابرٹ بوائل الکیمیا کا ایک مشہور سائنسداں تھا جس نے کسی بھی گیس کے متعلق دباؤ اور حجم کے درمیان تناسب کو دریافت کیا۔ زولوجی مضمون میں ایک ایسا طریقہ کار وجود میں آیا جو ٹیکسونومی یعنی حیوانات کی جنس اور انواع میں جماعت بندی کے نام سے جانا جاتا ہے، حیوانات کی جماعت بندی کی خاطر استعمال کیا گیا۔ بنجامن فرینکلن کے ذریعے کی گئی تحقیق کے ذریعے روشنی اور بجلی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ 1738 میں جان کے نے فلائنگ شٹل بنایا اور اسے اپنے نام سے پیٹنٹ کروایا، جس سے کپڑا بننے کی رفتار میں زبردست اضافہ ہوا۔ 1785 عیسوی میں ایڈمنڈ کارٹرائٹ نے پاور لوم کی ایجاد کی۔ 1793 میں کاٹن جن نامی مشین کو متعارف کروایا گیا۔ یہ مشینیں سوتی کپڑے پر کپاس کے ریشوں پر لگے بیج کو تیزی رفتاری سے ہٹانے میں مفید ثابت ہوئی۔ 1865 میں پگھلے ہوئے لوہے سے اسٹیل کی پیداوار کے عمل کی ایجاد ہوئی۔ یورپ میں نشاط الثانیہ کے دورانیہ کے بیان کیجیے۔ تیسرا سوال ہمارا ہے، یورپ میں نشاط الثانیہ کا دورانیہ بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے یورپ میں نشاط الثانیہ کا آغاز 14ویں صدی عیسوی میں ہوا اور 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں یہ بام عروج پر پہنچ گیا۔ یہ تین صدیاں الگ دلائل اور سائنس کی ترقی پر مبنی ثقافت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اس دور نے انسانی ذہانت، انسانی عقل و صلاحیت اور طرز زندگی کو ایک نئی سمت عطا کی۔ عوام کائنات کے اسرار کو جاننے کے لیے سائنسی طریقے اختیار کرنے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے نئے نئے طریقوں سے شاعری، ڈرامے اور ناول لکھنے شروع کیے۔ سائنس کے شعبے میں بھی ناول نگاری کا نیا تجربہ کیا گیا۔ نشاط الثانیہ سے قبل کے دور میں کائنات کی تخلیق کا نظریہ خدا کے تصور کے گرد گھومتا رہا۔ اب انسانوں نے ایک نئی فکر کے مرکز کو تشکیل دیا۔ اس طرز فکر کو انسانیت کہتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے دور یورپی حکمرانوں نے دور دراز کے علاقوں کی دریافت میں ملاحوں اور جہاز رانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ان ملاحوں نے اپنے ساتھ ان دور دراز علاقوں کے نئے نئے درخت، پھل، پھول، پودے، جانوروں کی نامعلوم انوکھی نسل اور ہتھیاروں کے بارے میں بھی معلومات لائی۔ 1543 میں نکولس کوپرنکس نے بتلایا کہ سورج ہمارے سیارتی نظام کا مرکز ہے، زمین نہیں۔ 1609 عیسوی میں گیلیلیو نے علم فلکیات کے شعبے میں مزید کھوج کے لیے عمدہ دوربین تیار کی۔ کوپرنکس اور کیپلر کے پیش کردہ نظریے کو گیلیلیو نے اپنی دوربین سے تجرباتی مشاہدے کے ذریعے تقویت پہنچائی۔ اس نے طبیعیاتی سائنس کے شعبے میں کھوج کی سہولت فراہم کی۔ بارود کی ایجاد اور چھاپ خانے کی ایجاد نے طریقۂ جنگ اور علم کی اشاعت میں انقلابی تبدیلیاں کیں۔ 1440 عیسوی میں دنیا کا پہلا چھاپا خانہ جرمنی میں جوہانس گوٹنبرگ نے جاری کیا۔ اٹلی میں 1451 میں پہلا چھاپا خانہ جاری ہوا۔ چھاپا خانے کی ایجاد نشاط الثانیہ کے عہد کا ایک شاہکار تحفہ ہے۔ اس سے عام لوگوں میں نئی معلومات اور علم کو بڑھاوا دینے کی راہیں ہموار ہوئیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں یورپ میں بہت ساری جدید یونیورسٹیاں وجود میں آئیں۔ ان یونیورسٹیوں کے نصاب میں ہومر کی لکھی ہوئی رزمیاں، نظمیں، ایلیاڈ اور اوڈیسی، یونانی ڈرامے، مشہور مقرروں کو تقریر،
ادب، مصوری، مجسمہ سازی، اخلاقیات، سیاست اور تاریخ وغیرہ مضامین شامل تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں میں آزادانہ غور و فکر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہم کو سوال آتا ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب نکات کی مدد سے لکھیے۔ پہلا سوال ہے، نشاط الثانیہ کے زمانے میں یورپ میں مذہبی، سماجی اور سائنسی ترقی کے بارے میں معلومات لکھیے۔ نکات میں پہلا ہے رومن کلیسا، دوسرا ہے جدید سائنس، تیسرا ہے ادب۔ پہلا ہے رومن کلیسا، اس میں لکھیں گے نشاط الثانیہ سے قبل کے زمانے میں رومن کلیسا کو نہ صرف لوگوں کی مذہبی زندگی پر بالادستی حاصل تھی، بلکہ اسے لوگوں کی عام زندگی میں دخل اندازی کا پورا حق حاصل تھا۔ کلیسا نے لوگوں کو پیسے کی ادائیگی کو لازمی قرار دے کر لوگوں کا استحصال کیا۔ چرچ نے لوگوں کے آزادانہ غور و فکر کرنے اور اس کی ترغیب دینے پر پابندیاں لگائی۔ کسی نے بھی کیتھولک چرچ کے ذریعے کی گئی بائبل کی تشریح کی مخالفت کی ہمت کی یا اس کی الگ تشریح کرنے کی جرات کی، چرچ نے اسے موت کی سزا سنائی۔ نشاط الثانیہ کے دور زمانے میں موجود انسانیت نواز نظریے نے کیتھولک چرچ کے جبر و استبداد کے خلاف جد و جہد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ دوسری سائڈ ہے جدید سائنس۔ سائنسدانوں نے سچائی اور حقیقت کی تحقیق کے لیے سختی سے سائنسی طریقے کا استعمال کرنا شروع کیا، جس میں تجرباتی طریقے پر زور دیا گیا۔ اس طریقے نے جدید سائنسی دور کا آغاز کیا۔ نشاط الثانیہ کے دور میں علم ریاضی، سائنس اور ادب کی تعلیم کو اہمیت دی گئی۔ لیونارڈو ڈا ونسی کے کارناموں کو ہم اس دور کی مثال بتا سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا ادب۔ اس میں ہم لکھیں گے کہ بھائی اس دور میں علم کیمیا اپنی صوفیانہ جڑوں سے علیحدہ ہونا شروع ہوا اور بعد میں ایک علیحدہ سائنسی مضمون علم کیمیا میں تبدیل ہو گیا۔ علم کیمیا میں ہونے والی ترقی نے دھاتوں اور عناصر کے ذرائع کے بارے میں علم کو وسیع کیا۔ مصوری کے شعبے میں خصوصی تبدیلی کو متعارف کروایا گیا۔ تصاویر کو آئل پینٹ سے مکمل کیا گیا۔ فطرت کے مشاہدے کے سائنسی طریقہ کار کی مدد سے فطرت کے بدلتے ہوئے مناظر کی عکاسی اور مصوری کو آئل پینٹ کی مدد سے تشپیش کرنے کو ممکن بنایا۔ اسی طریقہ کار کو اختیار کر کے انسانی جسم اور اس کے اندرونی اعضاء کے مکمل و تفصیلی خاکے بنائے جا سکے۔ اس دور میں لیونارڈو ڈا ونسی اور مائیکل اینجیلو نے اپنے شعبوں میں نمایاں خدمات مقام حاصل کیا۔ اگلا سوال دوسرا، بر اعظم افریقہ اور ایشیا کے سمندری راستے کی تلاش میں جن ملاحوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ان کے بارے میں لکھیے۔ پہلا ہے بارتھولومیو ڈائز، دوسرا ہے کرسٹوفر کولمبس، تیسرا ہے واسکو ڈی گاما۔ پہلا لکھتے ہیں بارتھولومیو ڈائز۔ بارتھولومیو ڈائز نے بنگال کے بادشاہ جان دوم کے حکم پر اپنے سفر اور مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس سفر میں وہ افریقہ کے جنوبی کنارے تک پہنچا، جس کا نام اس نے طوفانوں کا کنارہ رکھا، جسے بعد میں اچھی امید کا کنارہ کے نام میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ پہلا جہاز راں تھا جس نے بر اعظم افریقہ کا گول بحری چکر مکمل کیا۔ دوسرا ہے کرسٹوفر کولمبس۔ اس میں لکھیں گے 1453 میں مشرقی رومی بازنطینی سلطنتی راجدھانی قسطنطنیہ استنبول کو ترکوں نے فتح کر لیا، جس کے بعد وہ ترکوں کی راجدھانی کا شہر بن گیا۔ یہ مشرقی بحری سمندری راستہ سارے یورپ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس راستے کے بند ہو جانے سے یورپی تاجروں کے لیے ایشیا پہنچنے کا دوسرا متبادل راستہ تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسپین کے بادشاہ فردینینڈ اور ملکہ ایزابیلا کی مدد سے اٹلی کے جہاز راں کرسٹوفر کولمبس نے ہندوستان کی دریافت کی ایک مہم کا آغاز کیا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ مغرب کی سمت ناک کی سیدھ میں سفر کرنے پر وہ بھارت کی کھوج سکتا ہے، لیکن دنیا گول ہے، مگر ہندوستان پہنچنے کے بجائے وہ امریکہ کے قریب کے جزائر میں پہنچ گیا۔ واسکو ڈی گاما۔ اس میں لکھا ہوا ہے 1497 میں پرتگیز ملا واسکو ڈی گاما اپنے بحری بیڑے، جس میں 4 بڑے جہاز اور 170 ملا شامل تھے، کے ساتھ بھارت کی کھوج کے سفر پر نکلا۔ وہ افریقہ کے مشرقی ساحلی علاقوں تک پہنچا۔ اس نے افریقہ کے ساحلی کناروں مومباسا، مالنڈی کے علاقوں کی سیاحت کی۔ واسکو ڈی گاما نے 1498 میں بھارت کے مغربی ساحلی کنارے کالی کٹ کو دریافت کیا۔ وہاں سے اس نے کوزیکوڈ کے راجا زن سے تجارت کی اجازت طلب کی۔ اجازت حاصل ہو جانے کے بعد وہ پرتگال واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد اسی بحری راستے سے وہ کئی مرتبہ ہندوستان آیا۔ جب پرتگیزوں کی حکومت بھارت کے مغربی ساحلی علاقوں میں قائم ہو گئی تو اسے گوا اور کوچی کا پہلا وائسرائے بنایا گیا۔ بھارت اور یورپی ممالک کے درمیان ہونے والی تجارت کا محرک واسکو ڈی گاما ہی تھا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، دنیا کے نامعلوم علاقوں کی دریافت میں ذیل کے مہم جو ملاحوں کے کردار کو بیان کیجیے۔ پہلا ہے سیموئل چیمپلین، دوسرا ایبل جانسن تسمان، تیسرا کیپٹن جیمز کوک، چوتھا ہے لوئس بوگن ویلا۔ جواب میں ہے سیموئل چیمپلین۔
اس کے بارے میں لکھیں گے فرانسیسی جہازراں اور نقشہ کان سیموئل چیمبرلین نے شمالی امریکہ کی طرف اپنی مہم کا آغاز کیا. وہاں اس نے ایک فرانسیسی نو آبادیت کا قیام کیا. اس نے کینیڈا میں کیوبک نام کے شہر آباد کیے. ایبل جانزون تسمان ہالی ووڈ میں پیدا ہوا. اس نے نو آبادیتی نظام کے پھیلاؤ کی دوڑ میں حصہ لیا. نئے زمینی علاقوں کی تلاش میں اس نے نیوزی لینڈ کی دریافت کی. 1644 میں اس نے نیو گینی کے جنوب مغربی علاقوں کا دورہ کیا اور کارپینٹری اور کوئنس لینڈ کے نئے زمینی خطے دریافت کیے. تیسرا ہے کیپٹن جیمز کوک. برطانوی شاہی بحری فوج کے کیپٹن جیمز کوک نے اپنے قدم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں جمائے. اس نے بحر الکاہل میں موجود جزائر کا دورہ کیا اور ایک مکمل اور جامع نقشہ تیار کیا. اس نے اپنے 3 سالہ بحری سفر میں 60,000 ناٹیکل میل لمبا سفر مکمل کیا. چوتھا ہے لوئس اینٹونی دی بوگنویلا. یہ ایک فرانسیسی ملاح اور جہازراں تھا. وہ بحر الکاہل کو عبور کرتے ہوئے تاہیتی پہنچا. 1771 میں اس نے دنیا کا بحری سفر اس نام سے کتاب لکھی جس میں اس نے اپنے تاہیتی کے بحری سفر کی معلومات درج کی. اس کی درج کی ہوئی معلومات کی بنا پر ہی فرانسیسی عیسائی مشنریاں 19ویں صدی میں تاہیتی کے مقام تک پہنچی. وہاں انہوں نے اپنے فرانسیسی نوآباد قائم کی. تاہیتی کے جزیرے اور پھول کا نام بوگن ویلا کے نام پر رکھا گیا ہے. اس طرح سے ہمارا ہسٹری کا مکمل 12 یونٹ ختم ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل سے ہم پولیٹیکل سائنس کے یونٹ شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.